پہلا تو ایجوکیشن جو تعلیم کے بارے میں ہوگی، دوسری جو ہیلتھ کے حوالے سے جو صحت کے معاملات ہیں ڈسٹرکٹ استور خاص طور پر سب ڈویژن کی رپورٹ کے، اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے انرجی کا، بجلی کا کرائسس، اور چوتھا خاص طور پہ جو یہاں پر عمائدین کی رپورٹ جمع ہوئے ہیں وہ AVR روڈ ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جو چار چیزیں میں نے گنی، یہ بنیادی فنڈامنٹل انسانی بنیادی حقوق ہے۔ پچھلے پورے تقریباً 75 ایئر سے خاص طور پہ گلگت بلتستان کو ان تمام چیزوں سے محروم رکھا گیا ہے۔ آئین پاکستان میں یہ واضح طور پر انسانی حقوق کے جو بنیادی حقوق ہیں واضح طور پہ لکھا گیا ہے اور دینے کی بات بھی ہوئی ہے، لیکن فیڈریشن جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ کسی قسم کی کوئی بھی گورنمنٹ آئی ہو، آج تک پاکستان کی ہسٹری میں گلگت بلتستان کے لوگوں کو ان سے محروم رکھا گیا ہے۔ بنیادی طور پر یہ آئین پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن رائٹس ہیں اس میں آتے ہیں، ان آئینی حقوق سے گلگت بلتستان کو محروم رکھا گیا۔ اب ہم آتے ہیں ڈسٹرکٹ استور پہ۔ دیکھیں ڈسٹرکٹ استور میں پہلے یہ ڈسٹرکٹ تھا نہیں، ابھی ڈسٹرکٹ بن گیا، فیوچر میں یہ ڈویژن بنے گا۔ پالیسیز بنتی ہیں انسانی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ کل اب ڈویژن بنا ہے، کل یہاں پر 4-5 سیٹیں بھی آ جائیں گی اور یہاں پر ادارے بھی آئیں گے۔ اب یہاں پر یہ بات واضح ہو چکی ہے ڈسٹرکٹ استور میں، خاص طور پر دو جو حلقے ہیں، خاص طور پر سینٹر گریکوٹ اور استور کو مانا گیا ہے۔ استور کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر کسی قسم کا ایک بھی ادارہ بنانے کے لیے لینڈ یعنی زمین موجود نہیں ہے۔ استور والے خود کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس ابھی کوئی اور ادارہ نہیں آ سکتا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی ٹچ دینے جا رہا ہوں AVR روڈ کے اوپر، کیونکہ روڈ جو آتا ہے وہ ڈیولپمنٹ پورا ایک اکنامک گیٹ وے کھول دیتا ہے۔ اب جب روڈ آئے گا یہاں پر AVR کا تو گلگت بلتستان اور پاکستان کا یعنی پنڈی تک جو ہمارا لنک ہوگا اس میں تقریباً 7 سے 8 گھنٹے شارٹ ہوگا۔ یہاں سے پورا آپ کا ڈیفنس کا پورا علاقہ ہے گلگت بلتستان کا، یہاں سے ڈیفنس بالکل انڈیا کے بارڈر پہ لگا ہوا ہے۔ بیس کیمپ میں سمجھتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ استور سب ڈویژن گریکوٹ ہے، گریکوٹ کے پاس لینڈ موجود ہے، زمین موجود ہے۔ وہ اس کی تجاویز ہم نے چیف جسٹس آئے تھے یہاں پر، وہ اپنے جوڈیشل کمپلیکس کی بات ہو رہی تھی جہاں پر یہاں پر ساری عدالت ایک جگہ ہونی چاہیے۔ میں نے تجویز دی تھی کہ یہ شاؤ ٹھک ہے آگے یہ سعادت بھائی کی چک کے اوپر پوری لینڈ وہاں موجود ہے۔ ڈسٹرکٹ استور میں بہترین جگہ ہے، فیوچر میں دیکھیں کیڈٹ کالج آئے گا، ہاسپٹل بنیں گے، یونیورسٹیز بنیں گے، ان سب کے لیے جگہ استور اور گریکوٹ میں ہی ڈھونڈنا ہے۔ تو میری جو رائے ہے وہ اس کے حوالے اس کے مطابق تو یہ بہترین سوٹیبل ہے۔ اب دیکھیں اگر سپوز کرتے ہیں کل AVR روڈ آتا ہے اور روڈ کے نیچے سے چلا جاتا ہے، ہلبچ کی آبادی فیوچر میں 200 سے زیادہ گرانوں تک چلی جائے گی، احمد آباد 500-600 سے زیادہ ہے، اپر دریا جو ہم کہتے ہیں پورا ایریا وہاں پر خالی ہے، وہاں پر ہاسپٹل اور آلریڈی بن چکے ہیں۔ یعنی انسانی بنیادی حقوق کی جتنی بھی ضروریات ہیں یہ یہاں نیچے سمندر پہ دریا پہ نہیں بنیں گی، وہ اوپر بنیں گی۔ اب یہاں روڈ نیچے سے جائے گا تو تقریباً میجورٹی گریکوٹ کی جو پاپولیشن ہے وہ افیکٹ ہوگی۔ ہمیں سوچنا ہوگا فیوچر کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے۔ جب یونیورسٹیز اور کالجز بنیں گے تو حلقہ نمبر 1 سے بھی لوگ آئیں گے، حلقہ نمبر 2 سے بھی لوگ آئیں گے۔ اب یہاں جب کمپسز بنیں گے، ہاسٹلز بنیں گے تو یہ یہاں اوپر ہی بننے ہیں۔ اب روڈ نیچے سے جائے گا تو اوپر سے پورا ان کے بنیادی حقوق طلب ہو جائیں گے، زمین کی ویلیو کم ہو جائے گی، اور مریض کو لانے کے لیے یہاں تک پہنچانے کے لیے وہ الگ سے ایکسپینسز ہوں گے، پیٹرول پمپ ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں وہ نیچے روڈ پہ نہیں بن سکتی ہیں دریا کے سمندر دریا کے۔ تو بنیادی طور پر زندگی اور موت کا سوال بن گیا ہے AVR روڈ۔ AVR روڈ میری تو رائے یہ ہوگی کہ یہ صرف سب ڈویژن گریکوٹ والوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حلقہ نمبر 1 اور حلقہ نمبر 2 کا معاملہ ہے۔ جہاں تک ہیلتھ کے حوالے سے جو معاملات ہیں جو سب چیزیں بتائی جا چکی ہیں، وقت مختصر ہے۔ خاص طور پر میں وزیر ظفر اللہ صاحب نے جتنی جامع تقریر کی ہے، جو مسائل یہاں کے اٹھائے گئے ہیں اس پہ میں اس کو انڈوس کروں گا، اس پہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ فائنل میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے حقوق لینے کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، حقوق ایسے نہیں ملتے۔ اب تک ہمیں حقوق نہ ملنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، سب سوئے ہوئے ہیں بشمول ہم کے۔ جس دن ہم کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ یہاں پر گلگت بلتستان کا جو مرکز ہے سیاسی وہ گریکوٹ ہے، ڈسٹرکٹ استور ہے، یہاں سے تحریکیں اٹھیں گی۔ گلگت بلتستان کے آئینی حقوق، تعلیم، صحت، سب کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ یہاں کے لوگ اٹھ کے گلگت بلتستان کو عوام کے خوشحال بنانے کے لیے اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
ہمارے پاس سیکنڈ لاسٹ مقرر ہے